سورہ یاسین کی ایک آیت صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے اللہ رب العزت بڑی سے بڑی بیماری اور ہر پریشانی سے نجات دے گا اور اتنا رزق دے گا کہ آپ سنبھال بھی نہیں پاؤ گے۔ سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ کیا ہے قرآن پاک کے دل کا یہ وظیفہ ایسا لاجواب وظیفہ ہے جس میں آپ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ والو، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں۔ کوئی کتنی پریشانی میں پھنسا ہے اور کوئی کسی پریشانی میں، کوئی مہنگائی سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرض کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اللہ والو، آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے اس وظیفے کو کریں اور اپنی ہر پریشانی اور ہر مسئلے کا حل کروائیں اللہ رب العزت سے۔ وظیفہ بہت ہی خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ بس آپ نے سورہ یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اور وظیفے سے جڑی ہوئی ایک کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گی، تو لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اللہ والو، اپنی مصروفیات سے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل آپ کو مل جائے اور آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا بنے رہیے گا اینڈ تک۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ ایسا کوئی کارگر عمل ہے، کوئی پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی بے برکتی ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں بے سکونی ہے، یا کوئی ایسی لا علاج بیماری آپ کو لگ گئی ہے، یا کوئی ایسا آپ کا کام رکا ہوا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کا وہ کام کوئی بھی بندہ اس کو حل نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کا کام منٹوں میں ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل کا مکمل طریقہ بتاؤں، آپ کو ایک بہن کی کارگزاری سناتی ہوں۔ جس بھائی نے اس وظیفے کی وجہ سے، ایک بھائی کی کارگزاری ہے جس نے اس وظیفے کی وجہ سے اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ رب العزت سے حل کروایا۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے وظائف سے ہماری زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک وظیفے میں بتایا تھا اگر آپ کو سخت ترین حاجت آ پہنچے، جمعرات اور جمعہ کے دن آپ نے کسی بھی وقت سورہ یاسین کسی بھی وقت پڑھنی ہے۔ جب آپ آیت نمبر 9 پر پہنچیں تو آپ نے اس آیت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 9، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پر پہنچے تو اس کو 33 بار آپ نے ورد کرنا ہے اور پھر آپ نے سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اپنی حاجت، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ اس وظیفے کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل کر رہ گئی۔ اب میں آپ کو اپنی کارگزاری بتاتا ہوں کہ کیسے میری زندگی بدلی۔ بھائی کہتے ہیں کہ میں فوج میں ملازم تھا، فوج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں نے اپنے بچے کو کاروبار کروایا۔ الحمدللہ میرے پاس کافی رقم تھی، تقریباً 16 لاکھ کے قریب۔ وہ ساری رقم میں نے کاروبار میں لگا دی
और बड़े बेटे को कारोबार भी करवा कर दिया और कारोबार अच्छा चल भी गया। किसी आदमी ने मेरे बेटे से कारोबार में शराकत की बात की तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछे बगैर कई लोगों से रकम सूद पर ले ली और फिर बैंक से भी सूद पर रकम ले ली। उस रकम के आते ही हमारे कारोबार में, हमारी परेशानियों में, हमारे घर में परेशानियां बढ़ गई, सुकून बर्बाद हो गया, कारोबार तबाह हो गया, सारी रकम भी ख़त्म हो गई, नुकसान पर नुकसान हुआ, असल लागत जो हमने लगाई थी वो भी ख़त्म हो गई। अब जिनसे रकम ली थी वो और बैंक में किस्तें जमा करवाने वाली थी, 16 लाख भी ख़त्म हो चुके थे। उसकी परेशानी अलग से थी। इस वक्त मैंने यूट्यूब पर आपकी ये वीडियो देखी जिसमें आपने ये अमल बताया था कि जुमेरात और जुमे के दिन आपने किसी भी वक्त सूरह यासीन की तिलावत इस तरीके से करनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। जब आप इसकी आयत नंबर 9 पर पहुँचे तो आपने इस आयत को 33 मरतबा पढ़ना है। हमने कर्ज ख़त्म करने की नीयत से इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू किया। थोड़े ही अरसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना करम किया कि बैंक की सारी किस्तें भी ख़त्म हो गईं, बाकी लोगों की रकम भी अदा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना करम किया कि किसी बंदे को मेरे दरवाजे तक नहीं आने दिया। आप यकीन माने कि आपके बताए हुए वजीफ़े से मेरा कारोबार आज इतना चमका है कि 3 बड़े शहरों में, लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में मैंने अपना कारोबार खोल रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत अच्छी आमदनी भी हो रही है। ये सब इस अमल की वजह से हुआ और हमने ये अमल किसी को भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। आपसे भी हमारी गुजारिश है कि ये हमारा वाक़या इस वीडियो में ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो जो इस वीडियो को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नस्लों को हमेशा आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालो, आपने सारी कहानी मुलाहिज़ा फरमाई कि सूरह यासीन का ये वजीफ़ा कैसा पावरफुल वजीफ़ा है। इसका तरीका भी बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह वालो, आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं और ये 3 काम आपके रोज़ाना की रूटीन पर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो अमल का फ़ायदा हासिल करने से रोक सके। अल्लाह वालो, वो 3 काम कौन से हैं? वो 3 काम ये हैं कि सबसे पहले नंबर पर आप 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हों। अगर पाबंदी नहीं भी करते तो अल्लाह वालों पाबंदी करना शुरू कर दें। और दूसरे नंबर पर बावज़ू रहते हों हर वक्त और अपने रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद को थोड़ा बहुत पढ़ते हों। थोड़ा बहुत आप जितना आपके पास टाइम हो, चाहे आप एक लाइन ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन कुरान मजीद को खोलें ज़रूर। और तीसरे नंबर पर जो सबसे ख़ास और सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला अमल है कि आप बद नज़र ना हो। बद नज़र का मतलब है कि आपकी नज़र पाक हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हो। तन्हाई में मोबाइल पर गंदी वीडियोस, गंदी तस्वीरें या ऐसे फाहश गाने वगैरह आप ना सुनते हों। आपके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हो कि मुझे मेरा रब तो देख रहा है, लोग नहीं देख रहे। तो अल्लाह वालों, जब आपकी तन्हाइयाँ पाक हो जाएंगी तो आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाएंगे। फिर आपको इज़्ज़त, शोहरत, दौलत से कोई बंदा रोक नहीं सकता। तो अल्लाह वालों, अगर ये 3 चीज़ें आप में आ जाती हैं और आप इन पर अमल कर लेते हैं, मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर आप इन 3 चीज़ों को अमल कर, किसी एक का भी आप अमल शुरू कर देते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो अल्लाह वालों, अमल को मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपके साथ बयान करने लगी हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आपने करना क्या है, पाक साफ हालत में बावज़ू होकर किसी भी वक्त, किसी भी दिन, कोई वक्त की कैद नहीं है, दिन आपने जुमेरात और जुमे का दिन होना चाहिए और आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है। आयत नंबर 9 पर जब आप पहुँचें तो आपने उसको 33 बार पढ़ना है। आयत नंबर 9 को आपने 33 बार पढ़ना है और सूरत को मुकम्मल कर लेना है। सुबह शाम आप इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें। जिस भी हाजत के लिए, जिस भी मकसद के लिए दुआ करेंगे, जिस भी परेशानी के लिए आप दुआ करेंगे, बेसकूनी के लिए, बेबरकती के लिए, रिस्क में तरक्की के लिए, इज़्ज़त के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, रिज़्क में फरावानी के लिए,
تو میرا اللہ ایسی فراوانی رزق میں کرے گا کہ آپ سمیٹ نہ سمیٹ کے تھک جائیں گے لیکن رزق ختم نہیں ہوگا۔ میرے وہ بہن بھائی جو بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کو صالحہ اور نیک رشتے نہیں ملتے، وہ بھی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی نیک اور صالحہ رشتے بچیوں کے آئیں گے۔ اور جو میرے بہن بھائی بچوں کی بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، دھکے کھا رہے ہیں، جاب نہیں ملتی، پڑھ کے ڈگریاں ہاتھوں میں ہیں لیکن دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں سے انکار ہوتا ہے، تو ایک بار اس وظیفے کو ضرور آزما لیں۔ آپ کے بچے انشاءاللہ تعالی العزیز بہت ہی اچھی اور نیک نوکریاں کریں گے جن میں بالکل حرام رزق نہیں ہوگا۔ تو اللہ والو، گھر میں بے سکونی بے برکتی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی ایسا آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، ایسا سکون آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چھوٹا سا عمل ہے، سورہ یاسین تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پر جب آپ پہنچے تو اس کو آپ نے 33 بار دہرانا ہے، اس کے بعد آپ نے سورت مکمل کر لینی ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، اس عمل کو آپ دن میں 2 بار تو لازمی کریں۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو جب مرضی آپ اس کو جتنی بار مرضی پڑھتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی شروع آپ نے جمعرات کے دن کرنا ہے، پھر جب تک آپ کی حاجت نہیں پوری ہو جاتی تب تک آپ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں۔ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کی ذات پر کہ اگر آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس سے جھولی پھیلا کر مانگیں تو وہ عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ پاک ذات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ رب العزت تو خود فرماتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے روزی مانگنے والا جس کو میں روزی، جس کی رزق میں برکت ڈالوں، کوئی ہے رحمت مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ تو اللہ والو، آپ ہی نہیں مانگتے، وہ واحد ذات ہے جو نہ مانگنے پر آپ سے ناراض ہوتی ہے۔ نہیں تو ہم ماں باپ اپنے بچوں کے بار بار مانگنے پر بھی چڑ جاتے ہیں۔ واحد ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے اور مانگنے پر خوش ہوتی ہے، اور آپ کو ڈھیروں ڈھیر رزق عطا فرماتی ہے۔ وآخر دعوانا